بسم اللہ الرحمن الرحیم الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 90 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثالث الشہرتوں سے لے کر القسم الثانی وسائل الاثبات التعبدی تک۔ قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، شہرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا جائے گا، اور شہرت سے مراد و مقصود یعنی شہرت کی اقسام کو یہاں بیان کیا جائے گا، البتہ وہ اقسام جو یہاں پہ مورد بحث ہیں یا بحث واقع ہو سکتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے، پھر ہوں یا نہ ہوں، مال کلام کے اندر واقع ہوں گی یا نہیں، وہ آخر میں فتویٰ بیان کریں گے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس بات وسائل تعبدی میں سے تیسرے نمبر پر شہرت ہے، یعنی اسباب حصول یقین میں سے تواتر اجماع تھا، اس کے بعد ہے شہرت تیسرے نمبر پر۔ قبل اس کے کہ شہرت کے بارے میں بحث کا آغاز کریں، شہرت کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان فرماتے ہیں۔ کلمۃ شہرت بمعنی الزیوع والوضوح لغتاً، یہ لغوی معنی ہے۔ لفظ شہرت کا معنی لغوی لحاظ سے شائع اور واضح اور مشہور ہونا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ شہر زید علما، علم کے لحاظ سے زید مشہور ہوا، ٹھیک یہ۔ وتضاف فی علم الاصول الی الحدیث تارۃ و الی الفتوی اخرى، اور تضاف یعنی شہرت کو مضاف کیا جاتا ہے، اس کی نسبت دی جاتی ہے علم اصول میں ایک مرتبہ حدیث کی طرف، یعنی شہرت حدیث یا حدیثیہ، دوسرا شہرت فتویٰ یا شہرت فتوائیہ۔ یہ گویا کہ طلاب عزیز یہ بات ایک اشارہ ہے اقسام شہرت کی جانب، چونکہ بسا اوقات کسی بھی چیز کی تعریف ان کی ذاتیات و عوارضات کے ذریعے سے ہوتی ہے، بسا اوقات اقسام کو بیان کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہاں پہ جو شہرت کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اقسام کے ذریعے سے، جن کی جانب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ کلی لحاظ سے شہرت کے 3 اقسام ہیں: شہرت شہرت روایہ، شہرت فتوائیہ اور شہرت عملیہ۔ شہرت عملیہ ادھر ہمارے ہاں مورد بحث نہیں ہے، جو کوئی جبران ضعف سند ہوتی ہے، وہ مورد بحث ادھر نہیں، باقی 2 اقسام ادھر مورد بحث ہیں۔ وَيُرَادُ بِشُہرَتِ، یہاں سے اقسام شہرت سے شہرت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی اس سطر میں شہرت روایہ کو بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک۔ وَيُرَادُ بِشُہرَتِ فِي الْحَدِيثِ تَعَدُّدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ بِدَرَجَةٍ دُونَ تَوَاتُرٍ۔ شہرت روایہ یا شہرت حدیث سے مراد، یعنی اس شہرت سے مراد جو حدیث کے اندر ہے، مراد یہ ہے کہ راویان حدیث اتنے زیادہ ہوں کہ تواتر کی حد تک ان کی تعداد نہ پہنچے، ہوں زیادہ متعدد ہوں، چند نہ ہوں، لیکن تواتر کی جو مقدار تھی کہ اتنی مقدار کہ وہاں ان کا کس پر اجماع محال ہو، ممکن نہ ہو، اور حصول سبب یقین اس تک نہ پہنچے، یہ ایک قسم شہرت ہے، اس کو کہا جاتا ہے روایہ۔ نمبر 2 شہرت فتوائیہ۔ وَيُرَادُ بِشُہرَتِ فِي الْفَتْوَى انتشار الفتوى المعینۃ بین الفقہاء وشیوعها بدرجۃ دون الاجماع۔ خصوص معین کوئی بھی فتویٰ فرض کریں
وجوب نماز جمعہ در زمانے غیبت، استحباب نماز جمعہ در زمانے غیبت، اس کے بارے میں فتویٰ فقہائے متقدمین، معین فتویٰ مشہور ہو ان کے درمیان، اور اتنا مشہور ہو کہ اس کی حد اجماع تک نہ پہنچے، اجماع کی وہ اس تعریف کی بنا پہ، ان خاصیات و خصوصیات و شرائط کی بنا پہ. ٹھیک، یہ اقسام. اب فرماتے ہیں وَنَحْنُ إِذَا حَدَّدْنَا تَوَاتُرًا تحدیداً کیفیاً، یعنی شہرت روائی میں کہا گیا کہ راویان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ تواتر کی تعداد تک نہ پہنچے، تو فرماتے ہیں جب اگر ہم تواتر کی کیفی حد کمی حد کے برخلاف معین کرتے ہیں، یعنی کثرت راویان بے تعدد الواصل الى درجۃ موجب العلم، یعنی اس طریقے سے کہ وہ متعدد ایسے طریقوں سے پہنچی ہے کہ وہ یعنی وہ تعداد اتنی حد تک پہنچائے کہ وہ موجب علم و یقین ہے. ولو بمعنی، اگرچہ اس معنی کے ذریعے سے کہ تواتر اطمینان کو شامل ہے، یعنی اطمینان سے حاصل ہوتا ہے، تو فسوف لا تتجاوز الشہرۃ فی الحدیث التی فورض فیہا ان تکون دون تواتر، یہ درجۃ الظن. تو پھر ان قریب ہے کہ شہرت جو حدیث کے اندر ہے وہ تجاوز نہیں کرے گی اس فرض میں جو فرض کیا گیا کہ تواتر تک نہ پہنچے، یہ تجاوز نہیں کرے گی درجہ ظن سے، یعنی فقط اور فقط سبب حصول ظن بنے گی، سبب حصول یقین و علم نہیں بنے گی. جبکہ ہماری بیز وسائل اثبات قط ہے، والخبر الظنی لیس من وسائل الاحراز الوجدانی للدلیل شرعی، جبکہ خبر ظنی یعنی یہ جس سے اس صورت سے جو ظن حاصل ہوا ہے، یہ ان اسباب میں سے احراز وجدانی کے اسباب میں سے نہیں ہے جو دلیل شرعی کے لیے ہوتے ہیں، یعنی دلیل شرعی کے وہ وسائل جن سے حصول یقین ہوتا ہے ان کے اسباب میں سے نہیں ہے. بل یحتاج ثبوت حجت ہی الی تعبد الشرعی کما یاتی، بلکہ ایسی خبر ظنی کی حجت ثابت ہے تعبد شرعی کی بنا پہ، جس طریقے سے اس کی بحث آئے گی، یعنی اس کے بعد والی بحث بعد میں کے درس میں جو وسائل اثبات تعبدی کی بحث شروع ہو رہی ہے اس میں یہ آئے گی کہ ظن بطور اصل اولی قابل حجت نہیں، ٹھیک، حجت نہیں رکھتا، لیکن تعبد شرعی کی بنا پہ حجت ہے. اس کی تفصیل آنے والے دروس میں آئے گی. وَإِذَا حَدَّدَ الْإِجْمَاعَ تَحْدِيدًا كَيْفِيًّا بِتَعَدُّدِ الْمُفْتِينَ إِلَى دَرَجَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْعِلْمِ، لیکن اگر ہم اجماع کو معین کرتے ہیں، وہ بھی یعنی اس کی تعریف معین کرتے ہیں کیفی، اس کے ذریعے سے کہ فتویٰ دینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ تعداد، وہ درجہ عدد حصول یقین کا سبب ہے. ولو بمعنی یشمل اطمینان، اگرچہ اس معنی میں علم، یعنی اس معنی میں کہ اطمینان، تو فسوف لا تتجاوز شہرت فی الفتوى التی، اور فورض فی ان تکون دون الاجماع درجتاً، تو اس میں یہ کہ شہرت تو فتویٰ جس میں فرض کیا گیا ہے کہ اجماع تک نہ پہنچے، یہ تجاوز نہیں، مرحلے سے کراس نہیں کرے گی دلیل شرعی کے بارے میں، یعنی دلیل شرعی کے بارے میں ظن کا سبب بنے، یعنی ظن حاصل ہوگا دلیل شرعی کے بارے میں، یقین و قطع حاصل نہیں ہوگا. وہ لیس کافیا، اور یہ کافی نہیں. معلوم یقم دلیل علی تعبد بحجت، جب تک اس خبر ظنی کی حجت کے بارے میں دلیل تعبدی قائم نہ ہو. ہاں اگر دلیل تعبدی ہے تو پھر یہ دلیل خبر ظنی بھی قابل قبول ہے. وَإِذَا حَدَّدْنَا الْإِجْمَاعَ تَحْدِيدًا كَمِّيًّا عَدَدِيًّا، اگر ہم معین کریں، تعریف کریں اجماع کی، یعنی تحدید کمی عددی، یعنی اتنی فلاں تعداد ہو اجماع کی کہ بے اتفاق مجموعۃ الفقہاء، کہ تمام فقہاء اتفاق رکھیں یہ مراد ہے، یہ تعریف ہے، یہ تعین ہے، تو کان معنی شہرت فی الفتویٰ التی
तताबुकल जुज़इल अकबर मिन हाज़िल मजमुअत। तो इसका माना ये लेगा कि शोहरत फतवाया का मतलब यह है कि इस मजमुए फुकहा में से बड़ी तादाद मुताबिकत रखती है। इम्मा माआदा में वजूद फिक्रतन अन आराइल अक्लिया, तो दूसरों की जानब से कोई नजरिया पेश नहीं हुआ, है ही नहीं। और माआदा में जन्ने मुवाफकत है आजन या माजन ने, या उनकी मुवाफकत जो हो रही है उसके बारे में भी जन, जैसे इनकी मुवाफकत और तताबुकत का जन है। और हमारे इल्म भी खिलाफ, या इनके बरखिलाफ के बारे में, इनके खिलाफ के बारे में यकीन इल्म नहीं है। वह शोहरत बिहाज़ल मना, इस माना में शोहरत का तदखुल फिल इज्मा बितहदीदिल कैफिल मुतकद्दिम, ये शोहरत उस इज्मा में दाखिल है जो तहदीद कैफी के साथ बयान हो चुका है। वह तूजिबो, ये बात तफसीर है, जो वो शोहरत जो सबब बनते हैं कि एराज़ शरई बेसाबिल एहतमालात है, यानी माफ कीजिएगा शोहरत नहीं, वो इजमा जो हिसाब एहतमालात की बिना पे दलील शरई को मुहरज कर रहा था। वह अमरुन यख्तलिफ मिन मौरिदिन आखर, ये इस मकाम से, ये मसला है जो मुख्तलिफ है इस मकाम से। कमा अन्ना इहराज मुखालफतिल बाज़ यईकुल कश्फिल कतई शोहरत बिदरजतिन तख्तलिफ तबअन लिनौइयतिल बाज़ व मौक़िही व खुल्ल खुसूसियात उखरा। जिस तरीके से ये मुहरज करना कि बाज फुकहा की मुखालफत सबब बनती है कि शोहरत दलील यकीनी को कश्फ ना कर सके, इस तरह से कि वह मुख्तलिफ हो शोहरत उस बाज उलमा की मुखालफत की वजह से या उनके खुसूसियात दीगर की वजह से। सुम्मा इन शोहरत फिल फतवा बहसन आखरा फी हुज्जियत शरीयत तअब्बुदन। शेख सदर फरमाते हैं ये तो एक बहस का रुख था शोहरत के बारे में। शोहरत के बारे में एक और बहस भी है, वो है इसकी हुज्जियत शरीयत तअब्बुदी में, लेकिन वहाजा खारिज महल कलाम है, ये महल कलाम से बहस खारिज है। अच्छा, क्यों खारिज है? क्योंकि हम वसाइल इसबात दे दलील शरई में बात कर रहे थे कि यानी बिदून सबब, यानी वसाइल ताबूदी के मुकाबले में, यानी जहां पे हुसूल सबब यकीन हो रहे थे, और ये बहस हुज्जत शरई के अलग बहस से। वह इन नवायत खुलफिल किस्म दलील गैर से, बल्कि ये बहस यानी शोहरत की बहस हुज्जत शरई शोहरत दाखिल दलील गैर शरई में। जिस तरीके से गुज़श्ता में बयान हो गया कि इजमा कसीम है किसका? दलील शरई का, कुरान और सुन्नत का, ना कि किस्म है उनमें से, ठीक है, उनके तूल में है, उनके अर्थ में, उनके तूल में नहीं है। ये भी इस तरीके से कि हमारी बहस दलील शरई में है, जबकि इसका दायरा दलील गैर शरई है। लिहाजा जब दलील गैर शरई है तो हमारे बहस से जुदागाना है, अजनबी है, इसलिए हम इसके हुज्जत शरई से बहस नहीं करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।